بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصور تو اس خاتون کا ہی ہوا نا، اسے پتہ تھا پولیس آپس میں دست و گریبان ہے، حکومت میرٹ کی دھجیاں بکھیر رہی ہے۔ لاہور کا نیا چیف وہی ہے جسے خود تحریک انصاف کی حکومت کا ترقی دینے والا بورڈ اخلاقی و مالی طور پر کرپٹ اور داغدار کردار کا مالک قرار دے چکا ہے۔ ایسے میں یہ خاتون گھر سے نکلی ہی کیوں، وہ بھی 2 بچوں کو ساتھ لے کر، پھر اس رش والی موٹر وے پر رکی کیوں؟ پولیس آئی تو تھانے کی حدود تو بڑا مسئلہ ہے نا پھر، اور پولیس فارغ بیٹھی ہے کہ فوراً آ جاتی۔ کچھ گھنٹے تو لگتے ہیں، اور پھر اگر کچھ غلط ہو بھی گیا تو پولیس کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن اور سائیوال سمیت کہاں اور کیا ہوا ہے جو کچھ یہاں ہو جاتا؟ بلا وجہ سب کو پریشان کیا۔ پچھلے والے تو برے تھے، تبھی تو لانے والے تمہیں لے کر آئے۔ تم نے کہا تھا کہ سارے منصوبے تیار پڑے ہیں، ٹیم ریڈی ہے، بس ایک بار وزیر اعظم بنا دو، 100 دن میں یہ کر دیں گے۔ مگر تمہارے 2 سال گزر گئے، تمہاری پولیس ریفارم کمیٹی سے تمہارا سابق آئی جی اور اس کمیٹی کا سربراہ ناصر درانی 20 دن بعد استعفیٰ دے جاتا ہے، اور اب تک وہ ریفارمز کہیں مر کھپ گئی ہوں گی۔ تم ملک گیر ریفارمز کے لیے ڈاکٹر عشرت حسین کے کام کی کہانیاں سناتے رہے۔ سنتے ہیں کہ اس کیبنٹ اجلاس میں اب شفقت محمود اس کے ہیڈ بنا دیے گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہاں گیا؟ کچھ خبر نہیں۔ اور ہاں اے مظلوم عورت، خبردار جو تم نے اس حاکم وقت کو کچھ کہا جو کہتا تھا کہ جس قاتل کا قاتل پتہ نہ چلے اس کا ذمہ دار وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تم نے آج کے وزیر اعظم کی شان میں گستاخی کی تو بغض عمران کے تیروں سے چھلنی کر دی جاؤ گی کہ اب ہمارے ان بھائیوں کے پاس کہنے کو بس یہی بچا ہے۔ ویسے اس عورت کا ریپ کرنے والے صرف وہ 2 ڈاکو یا ریپسٹ نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ ووٹر ریپسٹ ہے جس نے نون لیگ، پی پی، پی ٹی آئی اور اے این پی کو ووٹ دیا، جنہوں نے جماعت اسلامی کے پیش کردہ زینب الرٹ بل کے ترمیمی مسودے کو رد کیا اور ریپ کی سزا پھانسی کو ناقابل قبول سمجھا۔